السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ عمران خان کا امریکہ کو للکار سے شروع ہونے والا سفر اب امریکہ سے ہی اپیلوں اور التجاؤں تک پہنچ چکا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام نہیں، میر جعفر، میر صادق کے نعرے اب ماضی بن چکے ہیں، کیونکہ اب امریکہ ان کی حکومت گرانے والا نہیں بلکہ ان کے سیاسی کیریئر کو بچانے والا ملک بن چکا ہے۔ Second thing what is done, and which is why really Maxine, it would be very helpful a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out for it by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. یعنی عمران خان صاحب ایک امریکی سیاستدان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے لیے ایک بیان دے دیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کر دیں، کیونکہ پاکستان میں امریکی سیاستدانوں کے بیانات جو ہیں اس کا کافی چرچا ہوتا ہے، بڑا پریشر لیا جاتا ہے۔ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے واقعات کے بعد تحریک انصاف ایک طرف اپنا دفاع کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، تو دوسری جانب پارٹی کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ آئے روز پارٹی قائدین پریس کانفرنسز کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیاسی بیانیے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن نے بھی آڈیو لیکس کی تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے کارروائی کو پبلک کرنے کا اعلان کیا اور ریمارکس دیے کہ کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، نہ ہی کرے گا، صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے یہ کمیشن، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کے اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ 21 مئی کو وفاقی حکومت نے عدلیہ اور ججز سے متعلق مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن تشکیل دیا تھا، جس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی کمیشن کے اراکین میں شامل ہیں، اور کمیشن کو 30 دن کے اندر رپورٹ مکمل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ جہاں تحریک انصاف کے قائدین کے لیے قانونی پیچیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں آج پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے حکومت کی جانب سے بنائے گئے آڈیو لیکس کے تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اجازت کے بغیر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی جج کو جوڈیشل کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک دفعہ پھر آج کہا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان صاحب دھڑا دھڑ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، وہ مسلسل اپنے ماضی کے موقف ان کا جو ہے وہ آج کے موقف سے وہ غلط اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ اس مضمون میں دعویٰ کیا گیا کہ میں نے جنرل عاصم کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی استعفے پر مجبور کیا کیونکہ انہوں نے میری اہلیہ بشرا بیگم کی کرپشن کے شواہد مجھے دکھائے۔ یہ دعویٰ عمران خان کے بقول بالکل غلط ہے۔ جنرل عاصم نے مجھے میری اہلیہ کی کرپشن کے کوئی شواہد دکھائے، نہ ہی میں نے انہیں اس بنیاد پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ عمران خان کی اس ٹویٹ کے بعد کچھ اہم سوالات بھی ان سے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر غلط ہے تو عمران خان صاحب ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے، اخبار کو سو کیوں نہیں کرتے؟ اگر جنرل عاصم منیر کو اس وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا تو پھر انہیں اتوار والے دن عجلت میں کیوں اور کس وجہ سے اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا، وہ بھی عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کو کل اسلام آباد میں القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی توسیع کے ساتھ دیگر پولیس کیسز میں ضمانت کے لیے بھی پیش ہونا ہے۔ پولیس کیسز میں توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی کے دیگر کیسز شامل ہیں۔ ان کے کیسز سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سیکیورٹی کی فراہمی کے علاوہ مختلف کیسز کو یکجا کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 80% یقین ہے کہ انہیں کل گرفتار کر لیا جائے گا۔
اولاذی، جس طرح پہلے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات ہو رہی تھی، عمران خان نے جو موقف دیا کہ جی ڈیلی ٹیلی گراف میں جو سٹوری چھپی ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی ان کے آج کے اس موقف کی گونج قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی۔ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، جھرلو الیکشن کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہے، اور انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا کہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ عظیم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے نائب صدر وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب نے۔ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا کہ جی جنرل عاصم منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان سے کہا کہ آپ کی اہلیہ کرپشن میں ملوث ہیں، یعنی بڑے وثوق سے پرائم منسٹر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی جنرل صاحب سے خود بات ہوئی، کیونکہ جتنے وثوق سے وہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی، اور اس وقت جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو عمران خان صاحب نے کیوں فارغ کیا؟ عمران خان مغربی جمہوریت کی اور خاص طور پہ برطانوی جمہوریت کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دیں، اور برطانیہ میں ہی ڈیلی ٹیلی گراف کو سو کر دیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، جس کے جواب میں پھر انہیں یہ کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی کسی بھی گفتگو پر، کسی بھی دعوے پر یقین اب نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اتنی طویل داستان ہو گئی ہے جھوٹ کی، خاص طور پہ اب سائفر کے معاملے میں جس طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے سب سے بڑا، کہ انہوں نے جس امریکہ کو بلیم کیا کہ جس نے میری حکومت گرائی ہے، وہاں سے پیسہ آیا ہے، اب وہ اسی امریکی کانگریس مین کے سامنے ایڑیاں رگڑے ہیں کہ جی کوئی بیان دے دیں، یہاں بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب، جن کو خود کہتے ہیں کہ جی بہت سال انہوں نے برطانیہ میں گزارے ہیں، اس کے قوانین کا سہارا لیتے ہوئے ڈیلی ٹیلی گراف پر حد عزت کا دعویٰ دائر کریں اور اپنے جو ہیں ایویڈنس وہ لے کر جائیں۔ اس طرح تو معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ریکارڈ سچ بولنے کا جو کہ صفر ہے تقریباً، بلکہ منفی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں ایک بات کی اور سنجیدگی سے کی ہے، تو لہٰذا اس کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی کو رزلٹ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس میں بڑا سوچنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آج انکوائری کمیشن کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، یہ کوئی عدالت نہیں لگی جو انکوائری کمیشن بنا ہے۔ 2017 میں ایک نیا قانون بنایا گیا تھا انکوائری کمیشنز کے لیے، لہٰذا اگرچہ اس میں 3 بہت موقر اور معزز جج صاحبان شامل ہیں، لیکن وہ عدالت عالیہ نہیں ہے، وہ کسی کو سزا اور جزا نہیں کر سکتے، وہ صرف حقائق کا تعین کر سکتے ہیں جس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر ہم آگے چل سکتے۔ تو خرم صاحب، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے جوڈیشل کمیشن بنانے پر، وہ بھی اگر اس کو آپ ملاحظہ کریں تو اس میں وزن ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر آپ سٹنگ ججز کو کیسے ان پر مشتمل ایک کمیشن بنا سکتے ہیں؟ یہی انہوں نے پلی لی ہے اور اسی پر انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ نے۔ تو معاملہ تو پھر دوبارہ وہیں آئے گا جہاں سے شروع ہوا تھا، کہ محترم چیف جسٹس صاحب کی جو اب براہ راست اور مستقل جانبداری ہے پی ٹی آئی کے حق میں، وہ ایک دفعہ پھر سامنے آئے گی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اس پہ اپنی رائے تو نہیں دی۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نہ چاہے تو حمزہ شہباز کی 22 مہینے بیل نہیں ہوتی،
اور اگر وہ چاہیں تو وہ چند گھنٹے میں کال کر لیتے ہیں. تو جو چیف جسٹس صاحب محترم کی اور ان کے ساتھ جو 3 ججز اور ہیں ان کی جو جانبداری کا تاثر ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے انصاف کی فراہمی میں. اور میں پھر کہوں گا کہ اگر ایک ایسا کمیشن بنا ہے جس نے حقائق کا تعین کرنا ہے, جس نے کسی کو کوئی سزا ہی نہیں دینی, جیل میں نہیں ڈالنا, تو اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے تاکہ ہم سب بطور قوم حقائق تک پہنچ سکیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے کریں بجائے الزامات پر. جی اچھا خرم صاحب, ساتھ میں جو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, اسپیشلی جو فرید زکریا کو انہوں نے انٹرویو دیا CNN میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں 80% یقین ہے کہ حکومت انہیں کل پھر گرفتار کروا دے گی. ایک تو کیا وہ کل پھر گرفتار ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ 31 مئی تک تو تقریباً تمام کیسز میں ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے, بلینکٹ بیل ان کو ملی ہوئی ہے کہ اگر 9 مئی کے بعد بھی جو کیسز ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں انہوں نے بالکل اس پر ان کو پروٹیکٹڈ بیل دی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت کل انہیں ہر صورت, یعنی 80% اگر وہ کہہ رہے ہیں تو انہیں یقین ہے کہ کل آپ انہیں اریسٹ کروا لیں گے. جی میں پھر بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ عمران خان کی کسی بات پر, چاہے وہ CNN پر ہے, کسی بھی بین الاقوامی ادارے پر ہے, ان کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایسے ہوگا, کیونکہ وہ اپنے آپ صرف اپنی ذات کی بچت کے لیے کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ریکارڈ قوم کے سامنے ہے, 35 پنکچر سے شروع ہوئے ہیں. کبھی بیلٹ بکس کا ایشو آ جاتا ہے, کبھی 2013 کے الیکشن کا ایشو آ جاتا ہے, اور ایک جھوٹ کی داستان ہے جس نے پاکستان کو اس ہیجان میں مبتلا کیا ہے. لیکن یہ بات واضح ہے, عمران خان بین الاقوامی اداروں کو انٹرویو میں جو بھی کہیں, جلتا ہوا جنا ہاؤس جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے, اور جلتا ہوا ریڈیو پاکستان پشاور جھوٹ نہیں ہے, اور جلتے ہوا جو MM عالم کے جہاز کا ریپلیکا تھا وہ جھوٹ نہیں ہے. ہمارے جو شہیدوں کی یادگاروں کو بے حرمت کیا گیا, ان کے مجسموں کو بے حرمت کیا گیا, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو عمران خان صاحب کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے اس بارے معاملے میں, کیونکہ یہ جو بغاوت نما بلوا ان کے اور ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے 9 اور 10 مئی کو کیا ہے, ہم اس کے دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتے. ہم نے بہت مشکل سے جو 2007 کے بعد جو پاکستان میں دہشت گردی کا سیلاب آیا تھا, صرف اس میں ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی ٹارگیٹڈ اور سوچ سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ حملہ دیکھا تھا کہ ریڈیو پاکستان کو بھی جلانا ہے, اور GHQ پر بھی حملہ کرنا ہے, اور کور کمانڈر کے گھر پہ بھی حملہ کرنا ہے, اور موٹر ویز پہ بھی حملہ کرنا ہے, اور میٹرو بس پہ بھی حملہ کرنا ہے, اور ایمبولینس کو بھی جلانا ہے, ہم نے جناب اسکول کو بھی جلانا ہے, اور ہم نے پولیس والوں پر بھی حملہ کرنا ہے. یہ جو ٹارگیٹنگ ہے, تزویراتی ٹارگیٹنگ, اسٹریٹیجک ٹارگیٹنگ, اس سے پہلے پاکستان میں صرف دہشت گردوں نے کی ہے. اس کا جواب تو عمران خان سے لینا ہے, وہ چاہے کل کی گرفتاری سے ہو یا 31 مئی کے بعد کی گرفتاری کو. لیکن اب وہ اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتے, ان کو جواب دینا پڑے گا کہ پورے پاکستان میں خیبر سے لے کر کراچی تک یہ آگ ان کے اور ان کے چند 100 جو فالوورز تھے انہوں نے کیسے لگائی. اور یہ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا, اٹ واز این انسرکشن. ٹھیک, تو خرم صاحب آپ کے جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کل کی جو گرفتاری ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے, گرفتار وہ ہو بھی سکتے ہیں. جی دیکھیے, ایسے معاملات اٹھ گئے ہیں جس میں ہم اگر تو پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ اس سے پہلے, اور ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ہم نے ایک نرمی دکھائی عمران خان کے ساتھ جب ان کے پیروکاروں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا اور پارلیمنٹ کا جنگلہ گرایا, سینکڑوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو مضروب کیا, ان کی ہڈیاں توڑی. اس کے بعد 2016 میں یہ باقاعدہ مسلح ہو کر انہوں نے حملہ کیا اسلام آباد پر, اور اٹک پل پہ بہت بڑی ایک گمسان کی لڑائی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک تو کچھ آرگومنٹ تھا کہ جی یہ اپوزیشن کا احتجاج ہے اور سیاسی احتجاج میں کوئی نہ کوئی نرمی دکھانی چاہیے. لیکن وہ جو ان کو سیاسی احتجاج کے پردے کے پیچھے واک اوے کرنے کی اجازت دی گئی, وہ ہمیں لے کر آئے کہ 25 مئی کو پھر انہوں نے اور بڑا حملہ کیا, پھر اب 9 اور 10 مئی کو مزید حملہ کیا ہے. تو یہ جو ایشو ہے کہ ہمیں ایک دفعہ تو ہم اس پورے فیز سے گزر چکے ہیں, لیکن اس نرمی کا
نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اس وقت ہم کہہ سکتے تھے متشدد احتجاج ہے، اب وہ بغاوت اور بلوے کی صورت میں قوم کے سامنے ہے، جس کو پاکستان جیسی نیوکلیئر ریاست میں بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے خرم صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بڑی گراس آپ پر الزامات لگ رہے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ 3 دفعہ ضمانت ہو گئی، چوتھی دفعہ پھر وہ اریسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ان کے ایسے کارکن جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں انہیں بالکل ریلیز نہ کریں، قرار واقعی سزا دے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ صرف پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں اور انہیں بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب ایسے معاملات کو جو آپ کے ساتھ 3.5 سال ہوا تو کم از کم آپ ابھی وہی چیزیں تو نہ ریپیٹ کریں اپنے دور اقتدار میں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ بالکل بھی نہیں ہم کرنا چاہتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ برمنگھم رائٹس ہوں یا یو کے میں رائٹس 2018 میں بھی ہوئے تھے، امریکہ میں لاس اینجلس میں رائٹس ہوئے تھے، تو جب اس طرح کی، اور ابھی کیپٹل ہل پر پچھلے سال جنوری میں اسی طرح کی ایک انسریکشن ہوئی تھی، تو شروع کے دنوں میں بہت سارے زیادہ تعداد لوگوں کو جو ویڈیوز میں آ رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ جیسے جیسے جن کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوتی کہ انسٹیگیٹرز نہیں تھے یا صرف ایک آن لکرز تھے، ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس فیز میں ہیں جو اس بلوے میں اور انسریکشن میں شامل نہیں تھا انہیں ہم آزاد کریں گے، لیکن جو تھے شامل اور جو اس کو ڈکٹیٹ اور مینیپولیٹ کر رہے تھے ان کے اوپر تو ایک قانون کا سخت شکنجہ آئے گا۔ باقی جو معصوم ہے انہیں ہم آزاد کریں گے، اور یہ بات مت بھولیں کہ وہ شخص بھی معصوم نہیں ہے جس نے پاکستان کے شہروں میں غریبوں کی موٹر سائیکلیں چلائی ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ صرف جی بالکل، میں آپ سے بالکل یہاں پہ ایگری کرتا ہوں خرم صاحب، ٹھیک ہے، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، اور یہ بار بار نہیں ہوگا، یہ ہمیں یہ آج لائن لگانی ہے اس کے 9 اور 10 مئی کے نیچے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا، آج سٹاک ایکسچینج 400 پوائنٹس گری ہے، اس کے علاوہ ڈالر جو ہے 305 روپے ٹچ کر گیا ہے۔ اب کیا اس جانب حکومت کی نظر ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول ایگریمنٹ تقریباً اب تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، آلٹرنیٹو اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری تو معلومات یہ ہے کہ آلٹرنیٹو اسٹریٹجی تیار ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی بھی وقت اس کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ جو عمران خان اور ان کے پیروکاروں نے ایک فاشسٹ بلوہ کیا ہے پاکستان میں، اس کا مقصد ٹھیک ہے انہوں نے براہ راست دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی حالت مزید خراب کرنا بھی تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی آئی ایم ایف کی، تو 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں، تو ان کے دونوں وزرائے خزانہ نے مل کر یہ ایک سازش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم نہیں مانتے آئی ایم ایف کو، ہم بطور صوبہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب پچھلے سال ایون سیلاب میں جب امداد آئی بیرونی دنیا سے، تو ہندوستان کی تصویریں لگا کے کہا کہ جی یہ امداد تو بیچی جا رہی ہے۔ یہ مستقل یہ ایک دوسرا جرم ہے، ایک تو ہے نا جی آگ لگانا پورے ملک میں، یہ دوسرا جرم بھی عمران خان اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں جان بوجھ کر بے یقینی اور انارکی پھیلائی ہے پاکستان کی معیشت کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ اگر وہ جو نارمل طریقہ ہے احتجاج کا، پرامن احتجاج جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے کیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا، اگر پرامن احتجاج کرتے تو آج ہم سٹیبلٹی کی طرف آگے ہوتے، لیکن مستقل یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا چیلنج ہے، اور مغرب کی طرف سے بھی ہمیں اس وقت آج تک تو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہو رہی جس کی ہمیں توقع تھی۔ تو ڈیفینیٹلی اب چونکہ بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں اور 9 جون کو بجٹ پیش ہونا ہے، اس کے متبادل جو معاملات ہیں، ہم نے اتنے مہینے اس تمام مصیبت میں گزارے ہیں، پاکستان کی عوام مہنگائی کی تکلیف میں ہے، لیکن اس بجٹ سے پہلے ایک متبادل اسٹریٹجی کا اعلان وزیر اعظم اور وزیر خزانہ مشترکہ طور پر کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے ایک نہ صرف جو معاشی مشکلات ہیں اور یہ جو ایک فاشسٹ اسالٹ ہے پاکستان کے اوپر، اس سے ہم نے کیسے نمٹنا۔ ٹھیک،
खुरम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बड़ी अहम नाज़रीन उन्होंने बात की कि मईशत को लेकर अगर IMF से पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, जो कि बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार है। ये खबर हमारी थी, लेकिन खुरम दस्तगीर साहब ने उसकी तस्दीक कर दी कि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो बजट से पहले इसका ऐलान कर सकते हैं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद चोई शुजात के साहबजादे काफ लीग के रहनुमा चोई शाफे हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे काफ लीग क्या दोबारा से इकट्ठी हो रही है। परवेज इलाही साहब भी आपके पास आ रहे हैं, ऑल्दो वो तो आज डिनाई कर चुके हैं, लेकिन क्या मामला चल रहे हैं, ब्रेक के बाद उनसे तफसीली गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पंजाब में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। चोरी वजात हुसैन साहब जो कि परवेज इलाही साहब के साथ PTI में शामिल हो चुके थे, काफ लीग उन्होंने छोड़ दी थी, आज उन्होंने दोबारा से काफ लीग में जाने का ऐलान किया और फिर चह गोइयां शुरू हो गई कि क्या परवेज इलाही और मुनस इलाही भी वापस अपनी जो जमात है काफ लीग वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान साहब का साथ ना वो छोड़ेंगे ना मुनस इलाही साथ छोड़ेंगे। अब कल शहबाज शरीफ साहब ने चोई शुजात से मुलाकात भी की है। ये क्या मामलात हैं, किस तरफ ये बात जाके ठहरेगी? चौधरी शाफे हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी शुजात के साहबजादे भी हैं, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि वजाहत साहब जो हैं वो तो चले गए थे और उस वक्त उन्होंने बड़े सख्त इंटरव्यू भी दिए थे, उनको कैसे आपने काफ लीग में वापस ले लिया और क्या वो आपके टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और हुसैन इलाही भी आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जी आज वापस आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और जैसा आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में। तो जहाँ हुसैन साहब की बात है, अभी तो वो बाहर हैं, तो जब मुल्क में वापस आएंगे तो तब उनके साथ बैठ के तो फिर ही पता लगेगा कि क्या उनके माइंड में है, आगे किस तरह चलना है। मगर वजाहत हुसैन साहब जो हैं उनकी कल शुजात साहब से मुलाकात हुई थी और आपस में दोनों भाइयों की और गिले शिकवे दूर हुए उनके। तो आज फिर वजाहत साहब ने वापस जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की है। ठीक, अच्छा परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब अगर वापस आना चाहें, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। एक तो आप उनके बयान को कैसे देखते हैं, चूंकि 9 मई के वाक़यात को लेकर काफ़ी उन पर तनकीद भी हो रही है इमरान खान साहब की जमात पर, और चौधरी वजात साहब के भी वापस आने की बड़ी वजह जो है वो 9 मई के वाक़यात ही हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं, और अगर वो वापस आना चाहें काफ लीग में तो उन्हें आप वापस ले लेंगे? जहाँ बात कर रहे हैं परवेज इलाही साहब की और मोने साहब की, तो उन्होंने आज लेटेस्ट बयान भी दे दिया है कि वो दीवार की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जी परवेज साहब ने कहा है कि जी उनका जीना मरना इमरान खान है, और परवेज साहब ने ये भी कहा है आज के मोने इलाही और परवेज साहब जो हैं वो इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। तो जहाँ बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर वापस आने की, आपका क्या मतलब है कि जब अगर PTI का गुड बाय कह के उन्होंने क्या करना है, आपका ये सवाल है? जी 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 जी, अगर वो आपके पास आना चाहें काफ लीग में वापस, आज तो उन्होंने कह दिया कि वो PTI के साथ ही रहेंगे मरते दम तक। जी, तो मतलब आप समझते हैं ये वो दुरुस्त फैसला कर रहे हैं? नहीं, उनका अपना फैसला है। और दूसरा ये है कि मोने साहब तो पहले ही बड़ी बार कह चुके हैं सियासत अपनी अपनी, तो अगर उन्होंने फ्यूचर में अगर PTI के साथ नहीं रहना तो वो बेहतर है कि वो अपनी जमात बना लें। यानी इसका मतलब है कि अगर वो कह चुके हैं सियासत अपनी अपनी, तो अगर वो PTI के साथ ना भी रहें तो फिर आपके साथ चलना उनका मुश्किल ही हुआ ना चौधरी साहब? सियासी तौर पर मुश्किल है, बिल्कुल। अच्छा ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी जमात जो है मुस्लिम लीग काफ, वो क्या सीट एडजस्टमेंट करेगी PMLN से? इत्तेहाद में आप जाएंगे, आप अपनी पार्टी जम कर लेंगे, आगे क्या इरादा है आपका? सीट एडजस्टमेंट का प्लान है। हम अपनी आइडेंटिटी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वो इसी तरह कायम रखेंगे। हम अपने निशान पर जो है इंशाल्लाह वो कंटेस्ट करेंगे, और कुछ हलकों में जो है सीट एडजस्टमेंट होगी, और मेरे ख्याल में कुछ हलके जो हैं वो ओपन होंगे, और उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दी हुई है हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज।
اچھا شافی صاحب دوسرا یہ بتائے گا، کل پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی چوئی شجاعت صاحب سے بھی، ایک تو یہ کہ کیا اس میں سیاسی گفتگو ہوئی یا چوئی شجاعت نے ان کو یہ بھی کہا کہ جی لوگ عوام جو ہے مہنگائی تلے دب چکے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا تو کچھ کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی، ایک تو کیا معاملات ڈسکس ہوئے، اور یہ جو آپ کے حلقے کے عوام اور لوگ کیا آپ سے یہ گلے نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسی حکومت ہے جو پرفارم ہی نہیں کر رہی؟ جو کل چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اس میں مین تو یہ 9 مئی کا جو ثانیہ یہ ڈسکس کیا گیا، جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جب بھی میں سوچتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ آرمی کی بلڈنگ چلائی گئیں اور شہداء کے مجسمے جو ہے ان کو توڑا گیا، اور جو 100% کنفرم ہے، جو لوگ انوالو ہیں، جو 100% کنفرمیشن کے بعد ان کو جو ہے سزائیں ملنی چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو حرکتیں کی گئیں 9 مئی کو اور بلڈنگ جلائی گئیں اور جس طرح توڑ پھوڑ کیا گیا، یہ کوئی دوبارہ کبھی سوچے بھی نہ کرنے کا۔ اور دوسرا ڈسکس کیا گیا ریگارڈنگ جو آگے فیوچر کا جو بجٹ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو، اور باقی ترقی کے حوالے سے بھی ڈسکشنز ہوئیں، جو لوگوں کے لوکل مسائل ہیں وہ بھی سارے ڈسکس کیے گئے تھے۔ چلیں چوئی شافی حسین صاحب، تھینک یو سو مچ جانیں گا سازی۔ بریک کے بعد آگے چلیں گے کراچی، میئر کراچی کے انتخابات ہونے ہیں نہیں ہونے، متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہو چکا ہے اور بظاہر نمبر گیم تو ان کی بڑی تگڑی نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو وہاں پر چیئرمین ہے، یو سی چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو، حافظ نعیم الرحمان کو۔ یہ معاملہ کیا ہے، تفصیلی گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خدا کر کے شہر قائد میں 2.5 سال کی تاخیر سے بلدیاتی انتخابات ہوئے، لیکن یہ شہر تہار میئر سے محروم ہے۔ کراچی کا تاج کس پارٹی کے سر سجے گا، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت لانے میں ناکام رہی۔ کراچی کا بلدیاتی ایوان 367 اراکین پر مشتمل ہے، جن میں سے 246 جنرل جبکہ 121 اراکین جو ہیں مخصوص نشستوں پر آئیں گے۔ کسی بھی جماعت کو اپنا میئر لانے کے لیے درکار 184 ووٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئے، جو فی الحال جس طرح میں نے کہا کسی بھی جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتیں اپنا میئر لانے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے اتحاد کے بعد بظاہر جماعت اسلامی کا میئر بننے کے امکانات بڑھ گئے تھے، کیونکہ اس وقت پارٹی کوٹا شامل کر کے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ایم سی ممبران کی تعداد 193، جبکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے اتحاد کی تعداد 173 ہے۔ ایک رکن ٹی ایل پی کا ہے۔ سٹی کونسل میں میئر کے عہدے کے لیے پہلے مرحلے میں کسی بھی جماعت کو 184 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ پہلے مرحلے میں اگر کوئی امیدوار مطلوبہ تعداد میں ووٹ حاصل نہ کر سکا تو دوسرے مرحلے میں ایوان میں موجود اراکین کی زیادہ اکثریت حاصل کرنے والا میئر کا انتخاب وہ جیت جائے گا۔ اس ساری صورتحال کے بعد تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے مشترکہ نامزد امیدوار حافظ نعیم الرحمان کے بآسانی میئر منتخب ہونے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہونے چاہیے تھے، لیکن گزشتہ روز وزیر محنت اور انسانی وسائل پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ 43 یوسیز کے چیئرمین کی اکثریت جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میئر کراچی کی نشست کے لیے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے کے حمایت نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر بھی دیا ہے، جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو 43 ممبرز ہیں اس وقت جو الیکٹڈ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سعید غنی کی سٹیٹمنٹ کے باوجود حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہونے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ جی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے متعدد جو یو سی چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ان کو پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے میئر کے انتخابات کے عمل کو ملتوی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ الیکشن کمیشن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہمارے نوکر ہیں، وہ غلام نہیں، غلام تو انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہماری ملازمت کرتے ہیں۔ ہماری مینڈیٹ کو کھا جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم صحیح کام کریں گے، اپریشیٹ کریں گے،
پیپلز پارٹی کی اے ٹیم بنیں گے، بے نقاب کریں گے. بہت واضح طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو ریزرو سیٹس کے لیے وہ بیچارے کہاں سے آئیں گے جمع کرانے کے لیے فارم؟ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ تو آئے نہیں ہیں، لہٰذا آؤ الیکشن کراتے ہیں. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب کراچی کے 9 منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری آج ہو چکی ہے، لیکن تمام نمائندے اس تقریب میں حلف نہیں اٹھا سکے. کچھ گرفتار بھی ہیں. ہو رہا کیا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، حقیقت میں بات کریں گے حالات پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ایک تو جو جماعت اسلامی دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ابھی تو جماعت اسلامی کی حمایت کر چکے کچھ یو سی کے چیئرمینز وائس چیئرمینز کو اریسٹ کیا گیا ہے، کیا یہ انتخابات کی وجہ سے آپ کے خیال میں اریسٹ کیا گیا، اور کتنے لوگ آپ کے خیال میں اریسٹ ہوں گے، یا یہ جو پی ٹی آئی جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہ اس کی آپ کو کڑی لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا کیا ہے میئر کے انتخابات کو لے کر کراچی میں؟ شکریہ عادل. دیکھیے اگر آپ بالکل ایک سامنے اگر ووٹنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں کس پارٹی کی کتنی پوزیشن ہے اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو جو بھی 2 پارٹیاں اتحاد کریں گی ان کا میئر آ جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو حافظ نعیم کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. پرابلم کہاں کھڑی ہو سکتی ہے حافظ نعیم صاحب کے لیے؟ اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی جو ہے جو ان کے یو سی چیئرمینز وغیرہ ہیں وہ اس دن حافظ نعیم صاحب کو ووٹ نہ دیں. اب یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے، یہ شو آف ہینڈ ہے. لیکن اگر اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے تو اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دیتی حافظ نعیم کو تو پھر اس میں حافظ نعیم کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں ایک جمہوری سوچ کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر 2 پارٹیاں ہیں، 2 پارٹیوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے، اگر ڈپٹی میئر کے ابھی پتہ نہیں لیکن غالباً اگر میئر جماعت اسلامی کا ہوگا تو ڈپٹی میئر پی ٹی آئی کا آ سکتا ہے. لیکن شو آف ہینڈ میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. شو آف ہینڈ میں تو سامنے نظر آئے گا. جو گرفتاریوں کی بات ہے، جب یہ خبر آئی کہ ان کے یو سی چیئرمینز وغیرہ کو جو نکلنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد جو سعید غنی صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور ایون جو لوگ آلریڈی جیل میں ہیں اگر ایک آدھ کوئی ہیں تو ان کو ووٹ کے لیے لایا جائے گا. پی ٹی آئی نہ جماعت اسلامی کو زیادہ پرابلم ہے نہ پیپلز پارٹی کو پرابلم ہے. ایز سچ پرابلم جو فیس کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی پر ایک دباؤ بھی ہے، ایک غیر سیاسی دباؤ بھی ہے اور ایک سیاسی دباؤ بھی ہے. اور ایک ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ جہاں جیسے ریزرو سیٹس کے لیے بھی جو اگر فرض کریں خواتین کی سیٹیں ہیں ان کے پروپوزر سیکنڈرز ہیں، وہ جو پریشر ہے وہ ایک پریشر جو 9 مئی کا بھی پریشر ہے، وہ ایک پریشر جو جس کی وجہ سے لوگ پارٹی چھوڑ بھی رہے ہیں وہ پریشر بھی ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر ہے کیونکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں بھی ایک تلخی رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں. لیکن اصل میں دیکھنا ہے کہ جس وقت یہ ہوگا اس وقت ہاؤس میں ایک تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہونا چاہیے ان کا. اس میں مرتضیٰ وہاب چونکہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کیا، مرتضیٰ وہاب نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، مسرور احسن نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بھی ہیں. اور اسی طریقے سے حیدرآباد، میرپور خاص اور سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکھر میں تو پیپلز پارٹی غالباً اسٹریٹ اوے جو ہے ان کے میئر منتخب ہو جائیں گے. البتہ میرپور خاص میں نے جو ابھی سنا ہے وہ یہ کہ جو شروع میں جو ہری لام ان کے بیٹے جو تھے ان کو شاید نہیں دے رہے اب ٹکٹ. اسی طرح حیدرآباد میں ان کی جام شوروں کے جو بھائی ہیں ان کو میئر کا ٹکٹ مل رہا ہے. ایک اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں لیکن زیادہ امکان انہی کا ہے. اسی طرح سکھر میں اسلام الدین شیخ صاحب جو ہیں ان کے بیٹے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میئر کے امیدوار ہوں گے. جو کراچی کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں میئر کا امیدوار کون ہوگا یہ ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. زیادہ امکان مرتضیٰ وہاب کا ہی ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی پارٹی کے اندر کچھ ریزرویشنز ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر وہ نامنیٹ ہوتے ہیں اور ایک الیکشن ہوتا ہے اور
تقریباً 350 کا ہاؤس ہوتا ہے. اس میں جو بظاہر نظر آتا ہے, اگر ہم ایک سمپل اس کیلکولیشن میں دیکھیں تو اس میں حافظ نعیم کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے until unless پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ان کی مخالفت کر دیں یا وہ آئیں. مظہر صاحب, یہ جو پورا سیناریو آپ نے بڑے تفصیلاً بیان کیا, اس میں مطلب کہ جو 45 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, دے آر دا کی, لیکن پیپلز پارٹی خود یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ان میں سے اکثریت کا رابطہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے یا جماعت اسلامی سے. تو اس کا مطلب کہ وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں. تو اگر 15-20 یو سیز کے چیئرمین اس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر تو پیپلز پارٹی اپنا میئر الیکٹ کروا لے گی آسانی سے. جی وہی ہے, وہی میں نے کہا کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک نارمل سرکمسٹانسز میں تو پی ٹی آئی کے لیے ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی نارمل سرکمسٹانسز میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہنچتے اور وہاں اگر ان کا معاہدہ ہو جاتا جس طرح ہو گیا ہے. لیکن آج کی پوسٹ مئی 9 کی سچویشن میں تھوڑا سا معاملہ ٹرکی ہو گیا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہو رہا. بہت چیزیں سامنے ہوں گی, جو بھی ہوں گی وہ سامنے ہوں گی. کتنے ہاؤس میں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ حافظ نعیم صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کتنے لوگ حافظ نعیم صاحب کے مخالف پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو. ظاہر ہے اسٹریٹ فارورڈ فائٹ ہے, بیچ میں تیسرا امیدوار نہیں ہے. تو بہت ہی سمپل سی چیز ہے. اگر پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو اس دن نہیں لا پائی اور پی ٹی آئی کے لوگ اگر آگے انہوں نے کھڑے ہو کے جماعت اسلامی کے امیدوار کی مخالفت کی, پھر تو جماعت اسلامی کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. نہ آنے کی صورت میں وہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے پیپلز پارٹی نے وہ کر لیا ہے. لیکن اگر وہ کوئی ان کا یو سی چیئرمین اور یو سی چیئرمینز آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دے رہے, ہمارا پارٹی کا امیدوار ہوتا تو ہم ووٹ دیتے تھے, تو پھر میرا خیال ہے جو ہے پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں نہ ہو جائے گی. مظہر صاحب, اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ خود پی ٹی آئی جو ہے اس میں سے کوئی ایسا ایک گروپ بن جائے جس کو پیپلز پارٹی جو ہے ڈپٹی میئرشپ آفر کر دے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس سچویشن میں پی ٹی آئی اس چیز کا امکان کم ہے. میرے خیال میں وہ عین ممکن ہے کہ وہ ڈپٹی میئر کے لیے ابھی ہم نے دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے غالباً ان کے بہت سے لوگوں کا فیصلہ ہے کہ ہم کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں, اور جس طرح انہوں نے حافظ نعیم صاحب کی غیر مشروط حمایت کی اور ان سے یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ ڈپٹی میئر کے لیے ہم ہوں گے, تو انہوں نے صرف میئر کے لیے ان کو وہ کیا. تو ابھی ڈپٹی میئر کے بارے میں وہ کلیئر نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ایک پیپلز پارٹی سے ہی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہو جائے یا ان کے بہت سے لوگوں کی ہو جائے کہ وہ ڈپٹی میئر کے لیے وہ امیدوار کھڑا کر دیں. لیکن ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے 3 دن میں کیا ہوتا ہے, جب ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, ریزرو سیٹس پہ کون کون آتا ہے اور پھر ان کا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے. اس وقت خاص طور پہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی دونوں ایکسپیرینس پارٹیز ہیں. یہ بھی پیپلز پارٹی 79 میں ان کا میئر منتخب ہو جاتا اگر اسی طرح 2 کونسلرز ان کے اغوا نہیں کیے جاتے, اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ 93 میں چونکہ ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا, تو 2001 میں ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا, تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ان کو گیا, اپنا نعمت اللہ صاحب کو, اور جماعت اسلامی وہاں سے جیت گئی. تو یہ ہے اصل چیز یہ نہیں ہے عادل کہ کون میئر منتخب ہوتا ہے. جی اصل چیز یہ بھی نہیں ہے کہ سندھ کے اندر بہت کامیاب لوکل باڈیز الیکشنز ہو گئے, ایک مرحلہ ختم ہو گیا. اصل چیز یہ کہ امپاور ہوئی لوکل باڈیز یا نہیں ہوئی. 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ لیے پیپلز پارٹی گھومتی رہتی ہے, اس کے تحت اس نے وہ پاور ٹرانسفر کی لوکل باڈیز کو کہ نہیں کی, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کی. آج بھی سندھ گورنمنٹ کے زیر اثر ہے لوکل باڈیز. کیوں نہیں وہ امپاور لوکل باڈیز ہیں؟ کیوں نہیں پورے کراچی کا میئر ہوتا؟ کیوں صرف 34% کراچی کا میئر ہوگا؟ کیوں لاڑکانہ کا جو ہے یا سکھر کا ہے یا میرپور خاص, حیدرآباد, دیگر جگہوں کا ہے؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ طاقتور لوکل باڈیز کیوں نہیں ہیں؟
کیوں پولیٹیکل فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہو؟ کیوں؟ جو لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کا روز راگ الاپتے ہیں، جو روز 18ویں ترمیم کا راگ الاپتے ہیں، وہ ذرا دیکھیں تو اس میں کیا طے ہوا تھا، اس میں آپ نے کیا طے کیا تھا کہ کس طرح کی لوکل باڈیز ہوں گی. تو جب تک آپ یہ نہیں طے کریں گے تو کوئی بھی میئر حافظ نعیم ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، مرتضی وہاب ہو جائے تو جب تک سندھ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہے گی ہوتے رہیں گے، لیکن کیا وہ ایک پورے شہر کے میئر کہلائیں گے؟ نہیں کہلائیں گے، وہ کہلائیں گے 34% کے ہی میئر. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ. ناظرین بڑے اہم سوال اٹھا رہے تھے مظہر عباس صاحب میئر کراچی کے انتخابات کو لے کر، اور لوکل باڈیز مظہر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے انہیں پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.